بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کا ٹاپک ہے آج ختم نبوت۔ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء اور رسول کسی خاص قوم اور محدود مدت کے لیے بھیجے گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آپ کے آخری نبی ہونے کی گواہی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب آپ کے بعد جو کوئی بھی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا اور کافر کہلائے گا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور خاتم النبیین ہوں۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کسی نبی، رسول یا الہامی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور آپ نے اپنی سیرت و سنت سے قرآن مجید کی تعلیمات کا عملی نمونہ پیش کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے، اس لیے آپ کی اطاعت لازم قرار دی گئی ہے۔ اطاعت کے لفظی معنی ہے حکم ماننا، فرما برداری کرنا۔ اطاعت رسول کے معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس بات کا حکم دے وہ ہم کریں، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جائیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت رسول ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت کے بارے میں اللہ نے حکم دیتا ہے، یہ کام کرو۔ اب اس عبادت کو کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس کا طریقہ کار ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ مثلاً قرآن کریم ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، مگر نماز کیسے اور کب پڑھنی ہے، نماز کی رکعتوں کی تعداد کیا ہو، اور رکعتوں اور رکوع اور سجود میں کون سے کلمات طیبات ادا کرنے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ اطاعت رسول سے انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، عبادات میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور غلطی کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور اسے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تاکہ اچھے اور سچے مسلمان بن سکیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔